بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فصل القياس الشعري قياس مؤلف من المخيلات الصادقة أو الكاذبة المستحيلة أو الممكنة المؤثرة في النفس قبضا وبسطا. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. قیاس باعتبار مادے کے برہان. کتواں آ رہے ہیں ہوں؟ تین پیچھے کیڑے آئے ہیں؟ ہاں ہوں چوتھا ہے قیاس شعری. قیاس شعری قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے ان سے جن کو شاعرین چھوڑتے ہیں. جو مرکب ہوتا ہے ان سے جن کو شاعرین چھوڑتے ہیں. کہ قیاس شعری ایسا قیاس ہے جو مرکب ہوتا ہے مخیلات سے. کس سے؟ نہیں، شاعر کا یہ خیال ہے تو جنہ خیال ہے مخیلات سے. وہ مخیلات صادقہ ہوں یا مستحیلہ محال ہوں یا ممکنہ ہوں، لیکن وہ ایسے ہوں جو اثر کریں نفس میں، طبیعت میں، قبض کا، گھٹن کا، و بستن اور کشادگی کا. بھی وہ سن کے طبیعت بوجھ پوے یا طبیعت خوش ہو. جی قیاس شعری قیاس ہے ایسا قیاس جو مرکب ہوتا ہے مخیلات سے. ایسے مخیلات جو صادقہ ہیں یا کاذبہ ہیں، محال ہیں یا ممکن ہیں، اثر کرنے والے ہیں نفس میں، قبض کا، گھٹن، بست، کشادگی کا. بھی سن کے یا طبیعت بوجھ آوے تو یا خوشی آوے. چلو جی قیاس شعری جان اس بات کو کہ علماء نے تحقیق اختلاف کیا شعر میں. قدماء کے نزدیک شعر کلام مخیل جو تقاضا کرے نفس کے لیے بست کا یا قبض کا، وہ وزن اور قافیے کا اعتبار نہیں کرتے تھے، اس میں صدق کذب کا بھی اعتبار نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف حکایت کرتے تھے جو مفید ہوتی تخیل کے لیے، کیونکہ محاکات لذیذہ ہوتے ہیں جیسا کہ تصور مثلا. اور محدثون نہیں محدثون، بعد والے بہرحال بعد والے لوگ، پس شعر ان کے لیے کلام موزون ہے. تائیں پھر ان کتابہ نے باقاعدہ محیط الدائرہ کافی علم عروض دی کہ کلام موزون جو متساوی الارکان ہو، مکفہ ہو اور نئی اعتبار کرتے وجوب تخیل کا. وہ آدھے نے بھی لفظ تے شعر وزن ہونا چاہیے، اگاں پاویں اثر ہوئے تو پاویں نہ ہوئے. جی سمجھ آئی ہے؟ چلو جی قیاس شعری قیاس ہے ایسا قیاس جو مرکب ہوتا ہے مخیلات سے. اور خیالات ہوندے نے شاعراں دے، کی ہوندے نے؟ ایک چیز نو بنیاد بنایا تے اگا کم ٹوری گیا. جی شعر نال شعر جوڑی گیا. صادقہ یا کاذبہ، مستحیلہ یا ممکنہ، لیکن اے گل ہوئے اثر کرنے والے ہوں نفس میں، قبض کا اور بست کا. جی قیاس شعری قیاس ہے ایسا قیاس جو مرکب ہوتا ہے مخیلات سے. ایسے مخیلات جو صادقہ ہیں یا کاذبہ ہیں، محال ہیں یا ممکن ہیں، اثر کرنے والے ہیں نفس میں، کشادگی کا، قبض کا اور بسط کا. قیاس شعری قیاس ایسا قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مخیلات سے، صادقہ ہوں یا کاذبہ، مستحیلہ ہوں یا ممکنہ، اثر کرنے والے ہوں نفس میں، قبضن اور قبض کا اور بست کا. قبضن بستن نہیں، کھلن
قبض کا اور اور بسط کا. قبض بھی گھٹن تو بست بھی کھل. جی وللنفس مطاوعات للتخييل كمطاوعته للتصديق بل أشد منه. فرماتے ہیں نفس کے لیے تخیل کی بھی تابع داری ہوتی ہے جیسا کہ نفس تصدیق سچی گل دی کی کر دیتا ہے، بلکہ تخیل میں اشد ہوتا ہے، بلکہ اشد ہے اس سے. تخیلات کے اندر بندہ بڑا خوش رہتا ہے. او بلے 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 منع کرو جی. اور نفس کے لیے اور نفس کے اور مولوی جی آ سمجھانے کو ٹل تے لا رہے کو ماڑا موٹا کو کھانے چ بھی پیندا پیا جی کہ کچھ بھی نہیں سمجھ آتی پیندی. وہ کل خطابہ سی وہ تینوں سمجھایا پہلے تے بندے بھی یہ گفتگو ہوندی بھی کہ دا فائدہ بھی ہر ایک دا اپنا اپنا ایک مقصد ہے جی. اور نفس کے لیے اور نفس کے لیے تخیل کی مطابعت ہے. تخیل کے لیے مطاوعت اے موافقت تابع ہونا. بلے بلے پہ کیسی گل کی تھی جیسا کہ جیسا کہ نفس کی مطابقت کرنی تصدیق کے لیے مطابقت کرنی تصدیق کے بلکہ اشد اس سے بلکہ اشد اس سے بھی اشد. جی 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 اور نفس کے لیے مطاوعت ہے تخیل کے لیے جیسے نفس کے لیے مطاوعت ہے تصدیق کے لیے بلکہ اشد تصدیق سے بھی اشد ہے. جی اور نفس کے لیے مطاوعت تخیل کے لیے جیسے نفس کے لیے مطاوعت تصدیق کے لیے بلکہ اشد اس سے تصدیق سے. اچھا جی والغرض من هذه الصناعة أن ينفعل النفس بالترغيب والترغيب. یہ جو ہے نا قیاس شعری اس صنعت کی غرض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نفس انفعال کا مطلب ہوتا ہے اثر قبول کرنا، فعالیت کا مطلب ہوتا ہے اثر کسی میں کرنا، تو انفعالیت اثر قبول کرنا، اصل قبول کرنا کسی کو سمجھے نا. اس واسطے اپنی قوت منفعلہ جی نا اس طرح نظر ثانی فرماؤ کس تے جی اثر قبول کرنے والے اس تو نظر ثانی فرمائے. اچھا جی اس صنعت سے غرض یہ ہے کہ نفس اثر قبول کرے ترہیب کے ساتھ اور ترغیب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ بھی اندے وچ اس قسم دی گل شروع ہوئے پھر ہولی ہولی انہوں سیدھے پاسے لے چلو سیدھے پاسے ایستا ایستا. کسی بھی شعبے دا بندہ ہوئے نا کسی بھی شعبے دا بندہ جس لوگ ملو پہلے اندے شعبے دیاں گلاں کرو انہوں ٹورو اس وچ گلاں کردیاں وچوں واہ 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 یار کیا بات ہے سونے رب دی شان ہے نا جن نے ویکھ لو آ چیزاں بنائیاں نے ایتھے ٹور کے نا ہولی ہولی پھر اس نوں او پرل جانا ہے یو ٹرن تک پھر تو ہولی موڑنا سیدھے پاسے جی کہ یار کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ایڈیاں سانوں نعمتاں دتیاں تو یقین جانا جب بندہ شکر کرے تو کتنے تک کتنے پہنچ جائے. اینج ہولی ہولی کر کے جی ایکے باری ٹھک سر چ ٹھک گیا تو انہیں کو تیرے سر چ ٹھوک دینی جی. ایک قانون جے بھی اندیاں پہلے گلاں دے ماحول دیاں کرو کر کے تو پھر انہوں واپس موڑنا ہے سیدھے پاسے. جی جی بسم اللہ. چلو جی آؤ چلو جی من کرو اور غرض اس صنعت سے ایک ینفعل اثر قبول کرے نفس ترغیب کا اور ترہیب کا. شاباش. اور غرض اس صنعت سے یہ کہ اثر قبول کرے نفس سے ترغیب کا اور ترہیب کا اور ترغیب کا. اب صبر میں تھلے دیکھنا بات جیا یعنی شاعر لاتا ہے مقدمات مخیلہ قیاس کے طریقے پر جو نتیجہ منتج نتیجے کا بوجہ ہونے ان کے مقصود اس سے بذات بعض مقصود اس سے ترغیب یا ترہیب ہوتی ہے تو یہ بمنزل نتیجے کے ہے قیاس شعری کے لیے کہ اس سے نتیجہ بھی یہ بندہ ڈرے یا بندہ اس میں رغبت کرے. جی في الشعر أن يكون الكلام جاريا على قانون اللغة مشتملا على استعارات بديعة رائقة.
وتشبيهات أنيقة فائقة بحيث يؤثر في النفس معلوم بات ہے. يؤثر في النفس تأثيرا عجيبا ويورث فرحا أو يوجب طرحا. چلو جی، چونکہ اس میں مقصد ہے نفس کی ترہیب و ترغیب جی، تو پھر شرط کیا گیا شعر میں یہ کہ ہو کلام جاری لغت کے قانون پر. جیڑی بولی وچ تسی شعر بنا رہے ہو نا، اس بولی دے قانون دے مطابق لفظ ہونے چاہیے نے. سمجھ آئے نا جی؟ مجھ نو مجھ نہ بنا دیتا ہوئے جی. اور پھر وہ جو کلام ہے وہ مشتمل ہو استعارات بدیہ پر. کن پر؟ او ایک بار دسیا سے حاشیت استعارے دی قسم جی، وہ تو گزر گئی پھر انشاءاللہ ہون گیا. اتنے گل ہو دھیان کرو وہ. اچھا جی، کس پر استعارات بدیہ؟ بدیہ عجیبات رائے کا مفرحہ خوش کرنے والے. بے مشتمل ہو وہ کلام کس پر؟ استعارات پر جو بدیہ رائے کا ہوں جی، جو عجیبہ ہوں اور خوش کرنے والے ہوں. اور وہ کلام مشتمل ہو تشبیہات انیکا فائقہ پر. تشبیہات انیکا بھی موجبات خوش اسلوب ہوں جی، اس حیثیت کے ساتھ کہ اثر کریں وہ کس میں؟ نفس میں تاثیر عجیب کا. کس کا؟ عجیب کا. اور پیدا کریں وہ نفس میں کیا چیز؟ فارحن خوشی تے تارحن غم. بھی یا انہاں نال خوشی ہوئے تے یا انہاں نال غم ہوئے. بھی انج دی کلام ہونی چاہیے جڑے شعر ہونے چاہیے نے جی. سنیوں گل؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اور شرط کی گئی ہے شعر میں یہ کہ ہو کلام جاری لغت کے قانون پر. جاریاً مشتملاً، سنیں، مشتمل ہو. کون وہ کلام؟ استعارات پر جو بدیہ رائقہ ہیں، یعنی عجیبہ پسندیدہ. اور مشتمل ہو تشبیہات پر جو انیکا فائقہ ہیں. فائقہ انیکا موجبہ تجم میں ڈالنے والے بڑے عمدہ اس حیثیت کے ساتھ کہ اثر کرے. کون؟ وہ کلام نفس میں تاثیر عجیب، اور پیدا کرے وہ کلام خوشی کو یا واجب کرے غم کو جی. اور شرط کی گئی ہے شعر میں یہ کہ وہ کلام لغت کے قانون پر مشتمل ہو وہ کلام استعارات پر، ایسے استعارات جو بدیہ رائقہ. اور مشتمل ہو وہ کلام تشبیہات پر، ایسی تشبیہات جو انیکا فائقہ، اس حیثیت کے ساتھ کہ اثر کرے نفس میں. اثر وہ کلام نفس میں اثر کرنا، نفس میں اثر عجیب. ہاں، پیدا کرے وہ کلام خوشی کو یا پیدا کرے یا واجب کرے وہ کلام غم جی. ومن ثم لا يجوز فيه استعمال الاولیات الصادقة. کہتے اسی لیے شعروں کے اندر جو اولیات صادقہ ہیں ان کا استعمال جائز نہیں. ان کا استعمال جائز نہیں، چونکہ تو سچیاں گلاں بالکل پک ٹھک. اتنے شعر بنا کے تو لوگوں کو مانوس کرنے دی کوئی لوڑ نہیں. ہر بندے نے پتہ ہے کہ گل سچی ہے جی. اور اسی لیے نہیں جائز شعر میں استعمال اولیات صادقہ کا جی. اور اسی وجہ سے نہیں جائز شعروں میں استعمال شعر میں استعمال اولیات صادقہ کا. اولیات جی. اور اسی لیے نہیں جائز شعر میں استعمال اولیات صادقہ کا. وَيَسْتَحْسِنُ مجھول پڑھتا بھی ٹھیک ہے. استعمال المخیلات الکاذبۃ. اور مستحسن بھئی
ਮੁਖਯਲਾਤ ਕਾਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸਤਹਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਬਏ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਐ ਲੋਟ ਪੋਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਓਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਪਟੱਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। اور مستحسن ہے استعمال مخیلات کاذبہ کا جی، اور مستحسن ہے استعمال مخیلات کاذبہ کا، اور مستحسن ہے استعمال مخیلات کاذبہ کا۔ اور لیکن اس لیے کہ لوگ زیادہ تابع ہوتے ہیں تخیل کے ان میں سے بوجہ بنسبت تصدیق کے، مدار شعر کا غالباً اکاذیب پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ احسن الشعراء وہی ہوں جڑا چوکھا کوڑا ہوئے جی، والشعراء یتبعہم الغاوون، اے ٹویا ٹبے ہیں جو بہٹامک ٹویاں مار دے ہوندے نے جی۔ جی کما قال کو مثال آ رہی نے جی۔ کما قال العارف الکنجبی خاطبا بولده فلذاتی فلذاتی کعبے دے ہی، سمجھ آئی ہے بیت چون چلنا شیر مپیش ودر فنے اون چون ودر فنے او یار ودر فنے اون چون اون نے وہ اون کی تو بڑھ گئی بچ چون اکذب اوست احسن او۔ عارف گنجوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے سی او جڑا نا اوے کتاب سکندر نامہ انہاں دی او پئی تھلے میرے کول کسی زمانے پڑھاندے سن، ہن کسی زمانے دا مطلب ہے بھی 16-17 سال پڑھیے تو تاں فارسی پڑھیندی ہونے، پہلے سال تے اینیاں پڑھیاں نے، دوسرا سال بھی پورا ہوندا تے مثنوی بھی چوکی ساری ہونی تے یوسف زلیخا بھی ہو جانی سی، سکندر نامہ میں کچھ پڑھی جاندا جی، دیوان حافظ بھی پڑھی جاندا، نہ ہوندا تیسرے سال اگا لگا چلدا تے تاں ہی ہے نا پتر جی۔ ہن ٹائم ہی تھوڑا تے اندے نالے کی کریے جی؟ میں آندا ٹھیک ہے استاد جی۔ پرسوں ابے آکھا پتر کہارا جاتے بسرا چکنا ٹور پینا جی، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شر کو بچایا، لیکن اصل کو ٹائم سی تے سارا کم ہوتا رہتا سی جی، بھی لوگ پڑھن آئے نے بیٹھے نے پڑھ کے جانا ہے جی۔ تو سکندر نامہ جڑا بھی شعراں چ جی، تے او جڑا علامہ گنجوی انہاں اپنے پتر نو مخاطب کر کے آکھیا، شعر لکھیا، در شعر مپیچو در فنے او چوں اکذب استحسنو، او میڈا بچڑا شعر میں مپیچ، بے شعر بچ نہ بڑی، اور اس کے فن میں جتنا زیادہ جھوٹا ہووی اُنّا ہی چنگا سونا ہوندا ہے۔ اس واسطے اس فن دے نیڑے نہ جائیں، قرآن و سنت دے نیڑے جائیں تے فقہ تے جڑا کام کرنے والا ہے جڑا شاعراں دی عجیب طبیعت ہوندی، خود خیالات اپنے متصیح ہوندے نے کرم والے جی۔ ایک گل پڑھ لی اگر جملے نال جملہ جوڑی گیا جی ہے جی، چلو جی۔ اور مستحسن ہے استعمال مخیلات کاذبہ کا، جیسا کہ فرمایا ہے عارف گنجوی نے مخاطباً خطاب کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو، کبد جگر تے فلزہ ٹکڑا، چلو جی کی فرمایا، شعر میں نہ پیچیدن کی بھئی داخل ہونا، شعر میں نہ داخل ہو اور نہ اس کے فن میں، پیچیدن لپیٹنا، چوں جتنا زیادہ جھوٹا ہے وہ احسن ہے وہ، لہذا اندے وچ نہ بڑی، جنہ چوکھا کوڑا ہوئے انی گل چوکھی خوشی دی ہوندی ہے جی۔ دو کڑیاں پہن دو کوئی گل نہیں، دے دیکھو کتاب لے جائیں، دعا کرو تھوڑی جی بارش پہ جائے جی۔ اور مستحسن ہے استعمال مخیلات کاذبہ کا، جیسا کہ کہا ہے عارف گنجوی نے مخاطب کرتے ہوئے اپنے عربی تاں کنج لکھیا ہو، ویسے گاف ہے ہو بلا بھی گنجوی، تیری زبان چ گاف تے پڑھی جاندہ ہے کہ جی جی، اپنے بیٹے کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو شعر میں، ہاں شعر میں نہیں کہا، اے شعر میں نہ داخل ہو، شعر میں
نہ داخل ہو اور اس کے فن بھی نہ داخل ہو، جتنا اکذب جتنا زیادہ جھوٹا ہے وہ کون؟ شیر اتنا اچھا ہے وہ، لہذا اس فن چ نام بڑی ہے نری کوڑیاں دی بستی ہو کی کوڑیاں دی بستی، کوڑے جاننا شکر ہے میں مطلب کوڑا ٹیر تے پہنچے ہاں بھائی۔ اور مستحسن استعمال مخیلات کاذبہ کا، جیسا کہ فرمایا عارف گنجوی نے خطاب کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو شعر میں نہ پڑھ ہونا اور نہ اس کے فن میں، اور نہ اس کے فن میں، جتنا زیادہ جھوٹا ہے وہ جتنا زیادہ جھوٹا ہے وہ اتنا اچھا ہے وہ۔ اگے والے وقول ہن ایک دو شعر لے آندے نے بے ویکھو کس طرح نہ کوڑ جوڑے نے۔ وقول القائل يصف الخمر لها البدر كأس وهي شمس يديرها حلال وكم يبدو إذا ہلال هلال وكم يبدو إذا مزجت اذا مزجت، اور جیسے قول قائل کا جو شراب کی تعریف کر رہا ہے، کس کی؟ شراب کی تعریف۔ او تھلے فارسی چ نا سارے دی تفسیر لکھی جے، وضاحت شعر دی سمجھ آئے نا جی۔ اونے نا شراب ہوندی سرخ رنگ دی تے اون دے چ نشہ ہوندا ہے، جس لے انہیں پیالے چینج کر کے کر دو تے بلبلے بندے نے کہ کوئی نہیں، تو انہیں کیا آکھیا لہل بدرو، بدر آندے نے 14ویں رات دا چاند، اس کے لیے بدر ہے پیالہ، اس کے لیے پیالہ یہ بدر ہے، اور وہ شمس ہے، گماتا ہے اس کو ہلال، اور کتنے ہی زہر ہوتے ہیں ستارے جب ملائے تو یا جب ملائی جائے وہ شراب۔ اور دے ویکھو یعنی برائے خمر ماہ تمام پیالہ پر ازاست، حال یہ ہے کہ خمر آفتاب ہے، یعنی جڑا پیالہ شراب دا بھریا ہے نا انہوں 14ویں دے چند نال تشبیہ دیتی، پھر جڑی اون دے وچ شراب ہے انہوں کندے نال تشبیہ دیتی؟ اور سورج نال یار، ہیں جی، کہ اس کے لیے ہلال یعنی کاسا پیالہ گماتے ہیں، اور وہ در دور میں آرد اور بسیار است، کہ جس لے انہوں کماندے نے تو اندے کولو اتو جڑا نا جیو بھئی کہ ستارہ ہازو ظاہر میں گردد و ہرگاہ بغیر مثل آب وغیرہ میختہ وال کردہ میشود۔ شاعر نے پیالہ پر از شراب کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ اور شراب کو تشبیہ دی، اور خالی کیا پیالے کو، اور جڑا چند پتلا ہو جاندہ ہے جلے مک گئی تا، اور اتے جڑے بلبلے بندے نے اور در کف وقتا میختن و حل کردن، انہوں تشبیہ او بالا شراب بہم میرے صد، انہوں تشبیہ دیتی کندے نال ستاریاں نال دادا متاجبانہ میں گوید کہ خمر طرفہ شمس است کہ اورا ہلال در دور میں آرد واہ عجباں کہ از شمس ستارہا غائب میں شوند و شراب چنا شمس است کہ از او ستارہا ظاہر میں گردد۔ اے انہیں تشبیہاں دیتی ہیں کنوں؟ شراب نو۔ چلو جی، اور جیسے قائل کا قول تعریف کرتا ہے شراب کی، اس کے لیے پیالہ بدر اور شراب سورج گماتا ہے اس کو ہلال، یعنی جس ویلے پیالے جو سارے پیندے جاندے نے تے شراب مک جاندی تو ہن او جڑا نا کی بن گیا؟ ہلال بن گیا۔ اور کتنے ظاہر ہوتے ہیں مراد ستارے جب ملائے تو یا ملائی جائے شراب، تے اتنے بلبلے نہیں نکلتے تے بے ستارے نے، اے ٹھوکی سے بنا جی۔ جیسے قائل کا قول تعریف کر رہا ہے وہ شراب کی، شراب کے لیے بدر ہے پیالہ، اور شراب سورج ہے گما رہی ہے اس کو
گھما رہا ہے اس کو ہلال، اور کتنے ستارے ظاہر ہوتے ہیں جب کہ ملائی جائے شراب تے سارا جھوٹ نے ہیں، لیکن یہ جڑی ان دا شعر پڑھے انہاں اش اش کر اٹھے، واہ 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 جی۔ وقال الشاعر شعر لا تعجبوا من بلاء دار لاتی ہی قد ذر علی القمر فشبہ المحبوبہ بالقمر وقال لا تعجبوا من اشتقاق هلالته لأنه قمر ذر علیہ الغلال وکل قمر فغلالته تنشق ينتج غلالة المحبوب تنشق۔ صبر صبر صبر۔ اور ایک شعر، میں کسی دا کوئی محبوب ہے، انہیں قمیض گال کونی پائی تے بنین پائی تو بھی پاٹی ہے، مورے ہوئے نے، انہیں اس محبوب دی بنین نو تشبیح کیویں دتی جی؟ مورے والی بنین نو اس آکھے چن نے کیے چن نے تے ان دے اتے اے جڑا ہے نا بٹن بدے نے جن دے وچوں تھوڑا تھوڑا چن نظر آوے، سارا نظر نہ آوے، برداشت تو باہر ہے جی۔ میں تھوڑا تھوڑا کپڑا دیتا ہوتے تے وچوں تھوڑے تھوڑے سوراخ رکھے نے بھی تھوڑا تھوڑا چن نظر آوے، سارا کسی دے برداشت وچ نہیں۔ ویکھو پارٹی بنایا نو تشبیہ کی بندے مولیت نام نہ تعجب کرو تم اس کے غلالہ بنین کے پرانے ہونے سے، تحقیق باندھے گئے ہیں بٹن اس کے چاند پر۔ سمجھیے جی، تشبیہ دی اس نے محبوب کو کس کے ساتھ؟ کمر کے ساتھ۔ اور کہا اس نے نہ تعجب کرو تم اس کے بنیان کے پھٹنے سے، اس لیے کہ وہ محبوب چاند ہے، باندھے گئے ہیں اس پر، باندھا گیا اس پر غلالہ، اور ہر چاند اسی طرح پس غلالہ اس کا پھٹا ہوتا ہے۔ نتیجہ نکلا کہ محبوب کا غلالہ پھٹا ہونا چاہیے تاکہ وچوں تھوڑا تھوڑا چمک پیندی رہے جی۔ انج دی ٹھوکی اور کہا شاعر نے نہ تعجب کرو تم اس کے بنیان کے پرانے ہونے سے، تحقیق ازرار جمع زر بٹن تے ذرہ ماضی مجہول ہے، تحقیق باندھے گئے ہیں بٹن اس کے چاند پر۔ اے چاند تے بٹن بدے نے تھوڑے تھوڑے بھی وچوں تھوڑا تھوڑا دسے، سارا برداشت نہیں ہوندا جی۔ پس تشبیہ دی اس نے محبوب کو چاند کے ساتھ، اور کہا نہ تعجب کرو اس کے غلالہ کے پھٹنے سے، اس لیے کہ محبوب چاند ہے، باندھے گئے اس پر غلالہ۔ بھئی یہ پھٹی بنان پائیے چاند نے وچوں تھوڑا تھوڑا دسے، سارا نہ دسے، اور ہر چاند اسی طرح کا، بس غلالہ اس کا پھٹا ہوتا ہے، نتیجہ دے گا محبوب کی بنیان پھٹی ہونی چاہیے تاکہ لتروڑ چنگی ہوئے جی۔ اور کہا شاعر نے شعر نہ تعجب کرو تم اس کے بنیان کے پرانے ہونے سے، شاباش شاباش شاباش، باندھے گئے ہیں بٹن اس کے چاند پر۔ بس تشبیہ دی اس نے محبوب کو چاند کے ساتھ، اور کہا نہ تعجب کرو تم اس کی محبوب کی بنیان کے پھٹے ہونے سے، اس لیے کہ محبوب چاند ہے، باندھے گئے اس پر غلالہ، اور ہر چاند اسی طرح کا، پس غلالہ اس کا پھٹا ہوتا ہے، نتیجہ دیتا ہے محبوب کا پھٹا ہے۔ اگے چل بڑا ہی اگے چل وقاد جنتی شب شب انا مزمر الحوائج باللسان مظہرها بالمدامع وكل مزمر الحوائج صامت وكل مظہرها متکلم مظہرها وكل مظہرها متکلم ينتج انا صامت متکلم۔ اچھا جی، کبھی کبھی یہ جو ہوتا ہے نا یہ قیاس شعری، یہ اجتماع نقیضین کا بھی نتیجہ دے دیتا ہے۔ کون کبھی یہ قیاس شعری
کیونکہ قیاس شعری سے مراد ضروری نہیں کہ بھی سجا مکفہ کلام بھی تشبیہات جملے عجیب جے ہون. لو سنیا جی اجتماع کی ذہن کی میں بننی ہے. انا مضمر الحوائج باللسان، میں چھپانے والا ہوں حاجتوں کو زبان کے ساتھ. میں اپنی حاجتاں زبان نال کدی نہیں بول کے دسیاں. مظہرها بالمدامع، دم ان کی جمع، ظاہر کرنے والا ہوں حاجتوں کو آنسوؤں کے ساتھ. ظاہر کرنے والا ہوں حاجتوں کو آنسوؤں کے ساتھ. ایک گل ہو گئی اور ہر چھپانے والا حاجتوں کو سامت ہوتا ہے، جو حاجتوں کو، ثابت ہوتا ہے. اور ہر ظاہر کرنے والا حاجتوں کو متکلم ہوتا ہے، جو حاجتوں کو ظاہر کرے وہ. تو دونوں وچوں حدیوس کڈی تے نتیجہ آ گیا. انا سامتن متکلم، میں چپا متکلما. اجتماع کی ذہن ہے یہ، لیکن یہ بظاہر اجتماع کی اصل نہیں. میں چپ ہوں زبان کے اعتبار سے، متکلم ہوں آنسوؤں کے اعتبار سے. چپ ہوں تو بظاہر یہ اجتماع کی ذہن ہے. کیا کیا جی؟ کبھی کبھی یہ جو شعر ہوتے ہیں کیا شعری، یہ کی ذہن، یہ اجتماع کی ذہن کا بھی یہ نتیجہ دے دیتا ہے. مثلا جیسے میں چھپانے والا ہوں حوائج کو، زبان کے ساتھ یعنی منہ چمکتی بولیا نہیں ہم، ظاہر کرنے والا ہوں آیتوں کو آنسوؤں کے ساتھ. سمجھائی بھی زبان نال میں نہیں ظاہر کرتا تے آنسواں نال کرنا. لہذا اور ہر ظاہر ایک حصہ ہو گیا. اگلا حصہ ہر وہ جو چھپانے والا حاجتوں کو، وہ تو چپ ہوتا ہے، جیڑا منہ نال نہ بولے کیوں نہ کھدا ہے، چپ ہوندا ہے. اور ہر جو ظاہر کرنے والا حاجتوں کو وہ بولنے والا متکلم ہوتا ہے. لیکن وہ اتنا چھپانے والا حاجتوں کو چپ ہے زبان کے اعتبار سے، ظاہر کرنے والا حاجتوں کو آنسوؤں کے، تو نتیجہ دے گا جائے گا. آنا سامنے میں چپ ہوں متکلم ہوں. تو بظاہر یہ اجتماع کی ذہن ہے، لیکن حقیقت میں کی ذہن سامت ہے کس اعتبار سے؟ زبان کے اعتبار سے بول رہا ہے آنسوؤں کے. عائشہ بس چلو جی. اور کبھی کبھی نتیجہ دیتا ہے قیاس شعری، نتیجہ دیتا ہے کیا سے اجتماع کی ذہن کا. جیسے آنا مضمر الحوائج باللسان، او ازمارو بے چھپانا ہے مرادی. ضمیر دل نو ضمیر تا بھی چھپیا ہوندا ہے. میں چھپانے والا ہوں حوائج کو زبان کے ساتھ، ظاہر کرنے والا ہوں حوائج کو آنسوؤں کے ساتھ. اور ہر چھپانے والا حوائج کو چپ ہوتا ہے، اور ہر ظاہر کرنے والا حوائج کو متکلم ہوتا ہے. نتیجہ دے گا میں چپ ہوں متکلم ہوں. تو اجتماع کی ذہن ہے بظاہر، حقیقتاً نہیں جی. اور کبھی نتیجہ دیتا ہے قیاس شعری اجتماع کی ذہن کا. جیسے میں چھپانے والا ہوں آیتوں کو زبان کے ساتھ، ظاہر کرنے والا ہوں آیتوں کو آنسوؤں کے ساتھ. شاباش شاباش. چھپانے والا آیتوں کو چپ ہوتا ہے، اور ہر ظاہر کرنے والا آیتوں کو متکلم ہوتا ہے. نتیجہ دے گا. نتیجہ دے اے قیاس شعری جڑا جوڑے ہے، میں چپ ہوں میں سامت ہوں متکلم ہوں. اگے چل. ولا يشترط الوزن في الشعر عند ارباب الميزان. نعم یفیدہ حسنا. سمجھے، صبر کر. علامہ فرماتے ہیں کہ منطقیوں کے نزدیک قیاس شعری میں وزن شرط نہیں ہے. منطقیوں کے نزدیک قیاس شعری میں وزن شرط نہیں، بلکہ او پچھلی گل شرط ہے. کیڑی؟ کہ وشت طورتا فی شعر، کلام جاری علی قانون لغہ ہو، استعارات بدیہ رائقہ، تشبیہات انیکہ فائقہ نفس میں اثر کرے. ایسے جملے ہونے چاہیے نے.
تو منطقیوں کے نزدیک قیاس شعری کے لیے وزن شرط نہیں ہے. ہاں یفیدہ فائدہ دے گا وزن قیاس شعری کو حسن کا. کس کا؟ حسن کا فائدہ دے گا. اگر قیاس شعری ہو اور وزن بھی ہو جائے تو اس میں اور حسن بڑھ جائے گا. اور اے مطلب سمجھی گل ہے. اور نئی شرط وزن. اور تو دیکھا نا تھلے جان اس بات کو کہ قدما منطقیین وہ نئی اعتبار کرتے تھے کس کا؟ کی تعریف میں، اور اختصار کرتے تھے کس پر؟ تخیل فقط. اور جو بعد والے انہوں نے اعتبار کیا اس کے ساتھ کس کا؟ لیکن منطقی لا نظر لہو الا فی کونی کلام مخیل ہو، جملے بڑے عجیب قسم کے ہوں جی یہ. اور نئی شرط وزن شعر میں منطق ارباب میزان کے نزدیک کون؟ منطق والے یار. ہاں فائدہ دے گا وزن قیاس شعری کو حسن کا. جی نئی شرط وزن شعر میں منطقیوں کے نزدیک ہاں فائدہ دیتا ہے وزن قیاس شعری کو حسن کا. اگے چل ول کلام شعری کلام شعری اذا شد اذا انشاد بابا بفعل واجد ہے. انشد بصوت طیب ازداد. او سکول تے لکھا انشاء پردازی ہیں ہوندا سی لفظ کی انگریزی آندی او لکھیا ہوندا سی تے وہی ہوندا سی جی بے صوت طیب ازداد تاثیرہ فی النفوس حتی ربما یزیل فرط البہجت فرط البہجت الاما ایمی اور اما واجد ہے ان الرؤوس والابائل من الحکماء یونانیین کانوا احرص الناس علی الشعر. بابا جی فرماندے ہیں کلام ہووے شعری کی ہووے وزن شزن ہون تے جب اس کو پڑھے بے صوتن طیبن تے پڑھنے والے دی آواز بھی بڑی چنگی ہووے، پڑھنے والے دی بڑی چنگی ہووے تے شعر پڑھیا جائے تے ازداد تاثیرہ فی النفوس یہ کام بڑھا دے گا شعر قیاس شعری کی تاثیر کو کس میں؟ اور کم بڑھ جائے گا. حتیٰ کہ بسا اوقات گرا دیتی ہے بہجت کی خوشی اماموں کو سروں سے. پگڑیاں ہو گئیاں زلفاں کھل گئیاں ملنگ بن گئے. ایک والی گل سمجھی گل بے بسا اوقات پھر پگڑیاں بھی ڈگ پیندیاں ہر شے ہوش اڑ جاندی جی. اگلی گل وکھری ہو کہ اوائل من الحکماء یونانیین پرانے وہ بڑے حریص تھے لوگوں میں سے کس پر؟ شعر پر جی. ہیں جی بڑے شعر بنانے تو بس ایسے کام تے لگے رہو بس. چلو جی. اور کلام شعری جب پڑھے اس کو اچھی آواز کے ساتھ ازداد زیادہ کر دیتی ہے. کون؟ کلام شعر جیڑی اچھی آواز نالے. تاثیرہ کلام شعری کی تاثیر کو نفوس میں حتیٰ کہ بسا اوقات زائل کر دیتی ہے بہجت کی خوشی کس کو؟ اماموں کو سروں سے پگڑیاں ڈھہ پوندیاں. سمجھیا اے شاباش. بنا فرط البہجت بہجت میں نہیں خوشی تو فرط میں نا زیادہ خوشی کی. سمجھے نا کس کو؟ اماموں کو سروں سے. اور اوائل یعنی شروع حکماء یونانیین سے تھے لوگوں میں سے زیادہ حریص شعروں پر. جی. اور کلام شعری جب پڑھے اس کو اچھی آواز کے ساتھ تو زیادہ کرے گی وہ کلام شعری کلام کی تاثیر کو نفوس میں حتیٰ کہ بسا اوقات ظاہر کر دے گی زیادہ کر دیتی ہے خوشی کی زیادتی
جاتی اماموں کو سروں سے پگڑیاں ڈگ پئیاں. اور اوائل من الحکماء اور اوائل حکمائے یونانی جن سے تھے لوگوں میں سے زیادہ حریص لوگوں میں سے زیادہ حریص کس پر؟ شعر